بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تجوید، اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے جیم، شین اور یا کی یا غیر مدہ کی ادائیگی کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح یہ حروف اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں، وہ ہم نے سیکھا۔ آج جو مخرج ہم نے پڑھنا ہے، تمام مخارج میں سے مشکل ترین مخرج جو ہے وہ یہ ضاد کا مخرج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ایک مسلک کی پہچان بھی بن چکا ہے کہ فلاں مسلک کا بندہ ایسے پڑھتا ہے اور فلاں مسلک کا بندہ ایسے پڑھتا ہے، تو یہ ایک مسلک کی پہچان بھی بن چکی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم اس کی ادائیگی جہاں سے یہ حروف ادا ہوتا ہے، میری ایک تحقیق ہے، میری ایک ریسرچ ہے، تو اس وہاں سے ادا کریں گے تو دونوں کے مطابق جو دال پڑھتے ہیں جو ضا پڑھتے ہیں دونوں غلط پڑھتے ہیں، دونوں غلط پڑھتے ہیں۔ بس ایک جھگڑے میں الجھے ہوئے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ زبان کا بغلی کنارہ، زبان کا بغلی کنارہ یعنی سائیڈ والا جو کنارہ ہے، اور وہ کنارہ جو داڑھوں کے برابر ہے، جو داڑھوں کے برابر ہے، اوپر والی داڑھوں کے جڑوں کے اوپر جب یہ لگے گی زبان کا وہ کنارہ، تو پھر ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور سب سے میں نے پہلے بھی کہا کہ مشکل ترین مخرج ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر جا کر یہ مخرج جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، خاص کر اجمی لوگوں کے لیے، خاص کر ہم جیسے جو اجمی لوگ ہیں، عربیوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ ہم اجمی لوگ ہیں تو ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے۔ دائیں طرف سے بھی ادا ہو سکتا ہے، بائیں طرف سے بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن جو تھوڑا آسان ہے وہ بائیں طرف کی اوپر کی داڑھوں کی جڑوں پر جب زبان کا کنارہ ان کے برابر کا جو کنارہ ہے وہ لگے، پوری زبان نہیں لگانی، پوری زبان لگائیں گے تو پھر وہ مخرج چینج ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے زبان کا جو بغلی کنارہ ہے، ایک طرف کا، ایک سائیڈ کا بغلی کنارہ کہتے ہیں، ایک سائیڈ کا، وہ داڑھوں کی جڑوں کے اوپر جب لگے گا تو پھر ضاد ادا ہوگا، پھر ضاد ادا ہوگا۔ تو اس کی نیچے مثالیں بھی جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ ضاد زبر ضا، یہ دیکھیں میری جو زبان ہے، یہ آگے والا جو حصہ وہ نیچے رہتا ہے، اور پیچھے والا جو حصہ داڑھوں کے برابر کا جو حلق کی طرف ہے وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، جو وہ داڑھوں کی جڑوں پر لگا ایسے۔ ضاد زبر ضا، بہت سختی نہیں پڑی، اس میں رخاوت، استعلا نرمی والی صفت، اور استعلا موٹائی والی، اور اطباق زبان کا چمٹنا، زبان کا اپنے مخرج سے چمٹ جانا، اطباق کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان صفات کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ ضاد زبر ضا، دواد نہیں بولنا، یہ میں نے لکھا اوپر کراس بھی لگایا ہوا ہے مثال دے کر کہ دواد بولیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کے اندر واو نہیں ہے، ضاد زبر ضا۔ آپ کبھی عربیوں کی تلاوت سنا، امام کعبہ یا کوئی بھی عربی کی تلاوت سن رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے بولتے ہیں۔ ہمارے تو یہاں پہ سوائے جھگڑے کے دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر وی، ضاد پیش وو۔ جب موٹا حروف ادا کرنا ہے تو اس کے لیے اکثر ہوتا ہے کہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، جب ہونٹ گول ہوں گے تو واو کی آواز پیدا ہو جائے گی، صرف اوپر کی طرف منہ جو ہے وہ ایسے کھولنا ہے۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر وی، ضاد پیش وو۔ ضرب، ضرب، ارضی، ارضی، مغضوبی،
پڑھتے ہیں قرآن پاک میں غیر المغضوبی، تو ہم ایسے مغضوبی پڑھ دیتے ہیں، دال پڑھیں گے پھر بھی غلط ہے، ذو پڑھیں گے پھر بھی، غیر المغضوبی پڑھیں گے پھر بھی غلط ہے، دونوں طریقے غلط ہیں۔ مغضوبی، اور مجھے مثال بڑی یاد ہے کہ جب حروف ادا نہ ہو تو پھر انگور کھٹے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، کیونکہ وہ مخرج سے ادا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ مشکل کام ہے، تو مشکل کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، تو پھر کوئی کہتا ہے دال ہی پڑھ لو، کوئی کہتا ہے ذا پڑھ لو، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں سے یہ حروف نکلتا ہے، اور سب کتابوں میں یہی تعریف ہے، یہی تعریف ہے، جب اس کی تعریف جو بنتی ہے اس کے مطابق ادا کریں۔ اور ساکن حرف کے حمزہ غوت زبر او، یہ کنارہ لگانا ہے اوپر کی داڑھوں کے، حمزہ غوت زبر او، حمزہ غوت زیر ایو، حمزہ غوت پیش او، او ایو او، تھوڑی سی صرف دال جیسی آواز، پہلے دال کی آواز ہے، دال جیسی، کیونکہ جب زبان چمٹ کے چھوڑتی ہے پھر تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یو ریبو، یو ریب، وہ موٹا، یو ریب، موعفون، موعفون، جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اس طرح اس کی اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ حمزہ ضاد زبر او، حمزہ ضاد زیر او، حمزہ ضاد پیش او، او، حمزہ ضاد زبر او، ضاد زبر وا، او وا، حمزہ ضاد زبر او، ضاد زیر وی، او وی، حمزہ ضاد زبر او، ضاد پیش وو، او وو، اور نیچے اس کی مثال دیا وَلَضَّالِّينَ، اوپر موٹی مد بھی ہے وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ، جی، اور اس کے اندر جو جن صفات کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، ایک نرمی کے ساتھ وہ، ایک استعلا موٹا وہ، اطباق زبان کا چمٹ جانا وہاں سے جہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، تو ایسے اس کا اہتمام کریں گے تو پھر یہ صحیح مخرج سے ادا ہوگا۔